السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کو معلوم تھا کہ صلیبیوں نے جہاں کرک کا دفاع مضبوط کر رکھا ہے وہاں بہت سی فوج کرک سے دور خیمہ جن کر رکھی ہے۔ جاہدین نے کہا، آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس فوج کو باہر سے محاصرہ توڑنے کے لیے استعمال لیا جائے گا۔ جاسوسوں کی اطلاعیں صاف بات بتا رہی تھیں کہ اب صلیبی قلعے سے باہر لڑیں گے، پھر بھی آپ نے فوری طور محاصرہ مکمل نہیں کیا۔ اس سے دشمن نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ تو کیا انہوں نے حملہ کر دیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے تابی سے پوچھا۔ آج شام تک انہی فوج اس مقام پر آ جائے گی جہاں ہماری فوج نہیں ہے، جاہدین نے جواب دیا۔ میرے جاسوس کو جو اطلاعیں لائے ہیں وہ یہ ہیں کہ صلیبی فوج گھڑ سوار اور ستر سوار ہوگی، پیادہ دستے بہت کم ہیں۔ وہ محاصرے کی جگہ پر آ جائیں گے اور دائیں بائیں حملہ کریں گے۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا محاصرہ ٹوٹ جائے گا۔ صلیبیوں کی تعداد بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے جاسوسوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو یہ اطلاعیں لائے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ کام کتنا دشوار اور خطرناک ہے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ صلیبی ہمارے معاشرے کا جو خلا پر کرنے اور محاصرہ توڑنے آ رہے ہیں، میں انہیں اسی خلے میں گم کروں گا۔ مجھے اللہ کی مدد پر بھروسہ ہے۔ اگر تم میں کوئی غدار نہیں تو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ ابھی وقت ہے، ایک نائب سالار نے کہا۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم محفوظہ کے 3-4 دستے صلیبیوں کے پہنچنے سے پہلے بھیج دیتے ہیں۔ محاصرے کا خلا پر ہو جائے گا اور صلیبیوں کا حملہ ناکام ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر پریشانی یا اضطراب کا ہلکا سا تاثر بھی نہ تھا۔ اس نے جاہدین سے پوچھا، اگر تمہاری اطلاعیں بالکل صحیح ہیں تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ صلیبی فوج کس وقت حملے کے مقام پر پہنچ جائے گی؟ ان کی پیش قدمی خاصی تیز ہے، جاہدین نے جواب دیا۔ ان کے ساتھ خیمے اور رسد نہیں آ رہی ہے، پیچھے آ رہی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ راستے کوئی پڑاؤ نہیں کریں گے۔ اگر وہ اسی رفتار پر آتے رہے تو رات گہری ہونے تک پہنچ جائے گی۔ خدا کرے کہ وہ راستے میں نہ رکیں، سلطان ایوبی نے کہا، مگر وہ تھکے ہوئے اور بھوکے پیاسے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے۔ حملہ کے مقام پر آ کر جانوروں کو آرام اور خوراک دیں گے۔ اس دوران وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو محاصرہ کر رکھا ہے اس میں خلا ہے یا نہیں۔ صلیبی اتنے کوڑ مغز نہیں ہیں کہ ایسی پیش بینی اور پیش بندی نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے اپنے عملے کے 2-3 حکام کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کر کے کہا، صلیبی ہمارے جال میں آ رہے ہیں۔ قلعے کے عقب میں ہم نے محاصرے میں خلا چھوڑ دیا ہے۔
اسے اور زیادہ کھلا کر دو، دائیں اور بائیں کے دستوں سے کہہ دو کہ ان پر عقب سے حملہ آ رہا ہے، اپنے پہلوؤں کو مضبوط کر لے اور دشمن کو اپنے درمیان آنے دے۔ کوئی تیر انداز حکم کے بغیر کمان سے تیر نہ نکالے۔ اس قسم کے احکام کے بعد سلطان ایوبی نے پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے چند ایک دستوں کو جو اس نے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے، سورج غروب ہوتے ہی ایسے مقام پر چڑھنے کو کہا جو صلیبیوں کے حملے کے ممکنہ مقام کے قریب تھا۔ وہ علاقہ میدانی نہیں تھا اور صحرا کی طرح ریتیلا بھی نہیں تھا، دو ٹیلوں، چٹانوں اور گھاٹیوں کا علاقہ تھا۔ سلطان ایوبی نے چھاپہ مار دستوں کے کمانڈر کو بھی بلا لیا تھا۔ اس نے یہ کام سونپا کہ صلیبیوں کی فوج کے پیچھے فلاں راستے سے یہ رسد آ رہی ہے جو رات کو راستے میں تباہ کرنی ہے۔ ایسے اور کئی ایک ضروری احکامات دے کر سلطان ایوبی خیمے سے نکلا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے عملے کے ضروری افراد کو ساتھ لیا اور محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے دور سے محاصرے کا جائزہ لیا اور عملے سے کہا، صلیبیوں سے یہ قلعہ لینا آسان نہیں، محاصرہ بڑے لمبے عرصے تک قائم رکھنا پڑے گا۔ اس نے دیکھا کہ قلعے کے سامنے والی دیوار سے تیروں کا برس رہا تھا، قلعے کے دروازے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تیروں کی جد سے دور تھی، جوابی تیر اندازی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سلطان ایوبی قلعے کے پہلو کی طرف گیا، وہاں اسے ایک ولولہ انگیز منظر نظر آیا۔ اس کا ایک دستہ حیران کن تیزی سے قلعے کی دیوار پر تیر برسا رہا تھا، 6 منجی کے آگ پھینک رہی تھی۔ دیوار پر جہاں تیر اور آگ کے گولے جا رہے تھے وہاں کوئی صلیبی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دبک گئے تھے۔ سلطان ایوبی دور کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کے تقریباً 40 سپاہی ہاتھوں میں برچھیاں اور کدالیں اٹھائے دیوار کی طرف سرپٹ دوڑ پڑے اور دیوار تک پہنچ گئے۔ قلعے کی دیوار پتھروں اور مٹی کی تھی، انہوں نے دیوار توڑنی شروع کر دی تھی۔ اسی مقصد کے لیے تیر اور آگ کے گولے برسائے جا رہے تھے کہ اوپر سے دشمن ان پر دیوار توڑتے وقت تیر نہ چلا سکے۔ سلطان ایوبی کے منہ سے بے اختیار نکلا، آفرین، مگر اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ قلعے کی دیوار پر للکار سنائی دی، عین اس جگہ کے اوپر سے جہاں سے سلطان ایوبی کے جانباز دیوار توڑ رہے تھے۔ بہت سے صلیبیوں کے سر اور کندھے نظر آئے، پھر بڑے بڑے ڈھول اور ڈرم نظر آئے۔ یہ الٹا دیے گئے، ان میں سے جلتی ہوئی لکڑیاں اور انگارے نکلے جو مجاہدین پر گرے جو نیچے دیوار توڑ رہے تھے۔ مجاہدین نے آگے جا کر تیر برسانے شروع کر دیے، جن میں متعدد صلیبی گھائل ہو گئے۔ دیوار کی کسی
طرف سے تیر آئے انہوں نے مجاہدین تیر اندازوں کو زخمی کر دیا۔ پھر دونوں طرف سے اس قدر تیر برسنے لگے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے تیروں کا جال تن گیا۔ جانباز دیوار توڑ رہے تھے۔ یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ دیوار بہت ہی چوڑی تھی۔ نیچے سے اس کی چوڑائی اوپر کی نسبت زیادہ تھی۔ ان جانبازوں پر اوپر سے تیر نہیں چلایا جا سکتا تھا، مگر ان پر جلتی لکڑیاں اور دہکتے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ آگ کے ڈول اور ڈرم پھینکنے والوں میں بظاہر کوئی بھی مسلمان تیر اندازوں سے بچ کر نہیں جاتا تھا، لیکن وہ تیر کھا کر گرنے سے پہلے آگ اڑیل دیتے تھے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔